آج اس مجلس کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے توسط سے مرحوم اسماعیل احمد کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے مرحومین کے بھی اور ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایک چیز یہ کہ جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پہلی جو تاریخ ہے، اختلاف روایت کے مطابق پہلی تاریخ ہے شعبان کی امام شافعی کی وصال کی، اور دوسری تاریخ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی۔ تو انہی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر لیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ کیوں نہ ہو، ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا، اور مسلمانوں میں بھی کون؟ اہل سنت ہے نا، اور اہل سنت میں بہت سارے اہل سنت ہیں، اہل سنت میں بھی ہم ہیں حنفی۔ کون ہے؟ روح زمین پر جو 4 فقہی مسلک اور مذہب یہ جو وجود پذیر ہوئے ہیں، سب سے پہلے مسلک حنفی مسلک جو منسوب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ دوسری نمبر پر ہے شافعی مسلک۔ جو اس زمین پر بہت سارے آپ کو شافعی بھی نظر آئیں گے جیسے حنفی نظر آتے ہیں، اور یہ منسوب ہے محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ اور تیسرا مسلک ہے فقہی مسلک امام مالک کا، جس کو اور جس مسلک کو عمل کرنے والے جن کو ہم مالکی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے حنبلی۔ فقہی مسلک میں ایک مسلک حنبلی بھی ہے جس کو نسبت ہے امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف۔ محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ رب کے قدیر نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن عطا فرمایا۔ حالانکہ میں نے جتنے بھی نام آپ کے سامنے پیش کیے یہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تھے۔ فقہ کے اعتبار سے ان کا مذہب اور مسلک الگ ہے، لیکن سب اہل سنت تھے۔ اور پھر دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہے۔ لیکن جہاں تک فقہ کے اعتبار سے ہم جس کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی ضرورت جو محسوس ہوئی وہ کیوں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ غیر مقلدیت کا دور دورہ ہے کہ جن کے نزدیک تقلید کی حیثیت نہیں رکھتی قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے۔ مجھے اس ٹاپک پر آج گفتگو نہیں کرنی، آج میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتا دوں تاکہ کون امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور جن کے مذہب کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تقلید کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے۔ لیکن آج ہماری قوم اور بالخصوص آنے والی نسلوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا دامن ہم نے تھاما ہے اور ہم اپنے آپ کو حنفی المسلک کہتے ہیں وہ کون ہیں، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمتیں کیا ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور بالخصوص رب قدیر کی بارگاہ میں انہیں کس مقام پر فائز کیا گیا تھا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے فضل و کمال، زہد و ورع اور تقوی کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ بآسانی یہ بات ہمارے دماغ میں راسخ اور پختہ ہو جائے گی کہ الحمدللہ ہم نے جن کا دامن تھاما ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے اماموں نے، ائمہ کرام نے جن کی بارگاہ میں اپنا سر جھکایا ہے وہ امام اعظم ابو میں ابتدائی تعلق سے آغاز کرتے ہوئے میں ان کے نام اور ان کے نسب اور ان کی پیدائش کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اب سننے کے موڈ میں ہیں. ہمارے امام کی باتیں ہیں جنہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. بھائی قل ہو اللہ بھی صحیح سے ہم کو تو پڑھنا نہیں آتا. میرے امام نے قل ہو اللہ میں غور و فکر کر کے ہمیں نہ جانے کتنے مسائل عطا فرمائے. بڑا احسان ہے, انہوں نے ایک راہ ہمیں عطا فرمائی. اب اندازہ لگانے کی ایسی ذاتیں نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا, لیکن انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت اور مشقت کر کے مسائل کا استنباط اور استخراج کر کے ہمیں یہ مسائل عطا فرمائے اور منضبط اور جامع دستور عطا کیا کہ آج الحمدللہ اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بڑا احسان ہے ان کا ہم پر, جس کو ہمیں ماننا ہوگا اور ہماری نسلوں کو بھی ماننا ہوگا. 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں. آپ کا نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان. آپ کے والد محترم کا نام ہے ثابت. ان کے دادا کا نام تاریخ میں زوطان یعنی کہ نعمان. جو اسلام قبول کیے تو پھر ان کا نام بھی کیا ہے؟ نعمان تھا. آپ کی کنیت ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کے کنیت سے آپ بڑے مشہور ہوئے, اور اس سے بھی زیادہ آپ کو جو شہرت حاصل ہے وہ لقب, اور آپ کا لقب ہے امام اعظم. کیا لقب ہے؟ نام کیا ہے؟ نعمان. کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. لقب کیا ہے؟ امام اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جو ہمارے امام اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا گزرے ہیں. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں. آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش شہر کوفہ میں ہوتی ہے. کہاں پر؟ کوفہ کی سرزمین کیا ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے جس کو امام اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا تھا. کوفہ کے اندر تقریباً 1000 صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری ہے. اس میں 24 صحابہ تو بدری تھے. بدری صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا, ان کو بدری کہا جاتا ہے. بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے نام پاک کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, قبول فرماتا ہے. ایسے 24 صحابہ وہاں پر موجود تھے اس شہر کوفہ میں. شہر کوفہ کو آباد کرنے والے عمر فاروق, اور وہ خطہ شہر کوفہ کا ایک ایک ذرہ علم کا مرکز بنا ہوا تھا اور علم سے جگمگا رہا تھا. کیوں نہ ہو, روایتوں میں آتا ہے سارے صحابہ کا علم اللہ نے 6 لوگوں میں عطا فرما دیا. جتنے بھی صحابہ گزرے ان کا علم جمع کریں تو 6 لوگوں میں حضرت عمر فاروق, حضرت مولا المسلمین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, حضرت زید بن ثابت, حضرت ابی بن کعب, حضرت ابو درداء, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. یہ 6 صحابہ وہاں پر موجود تھے اور سارے صحابہ کا علم ان کے اندر تھا, اور ان 6 کا علم اللہ رب العزت نے 2 لوگوں میں عطا فرما دیا تھا. وہ ہے مولا کائنات حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور شہر کوفہ میں امام اعظم کے پیدا ہونے کی بنیاد پر ان 2 کا علم امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے. اندازہ لگائیں کتنے بڑے عالم گزرے ہیں. سارے صحابہ کا علم کتنے لوگوں میں؟ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ ان 6 صحابہ کا علم 2 لوگوں میں, مولا المسلمین اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر, اور ان دونوں کا علم ہزاروں شاگردوں کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے. کوفہ کی سرزمین علم سے جگمگا رہی تھی, اور اسی سرزمین پر میرے امام پیدا ہوتے ہیں. اور جب آپ سن شعور پہنچتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے بزرگان دین کی بارگاہ سے اکتساب فیض کا موقع ملتا ہے جن کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے. 4000 ایسے لوگ گزرے ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اکتساب فیض کیا ہے. آپ نے دور دور علاقوں میں پہنچ کر ان سے حدیثیں سنی. حدیثیں سن کر آپ نے مسائل کا استخراج اور استنباط کر کے قوم کو مسائل کا تحفہ عطا فرمایا, شریعت کا تحفہ عطا فرمایا. اتنے سارے صحابہ کے یعنی کہ اتنے سارے لوگ, اتنے سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں نہ پہنچے, بلکہ روایت میں آتا ہے 10 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی. کتنے صحابہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے. کون ہے؟ تابعی. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں جائے ان کو صحابی کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے خود ارشاد فرمایا, نہ مجھ کو دیکھنے والوں کو آگ چھو سکتی ہے, نہ مجھے دیکھنے والوں کو آگ چھو سکتی ہے, نہ صحابہ کو آگ چھو سکتی ہے, نہ تابعین کو آگ چھو سکتی ہے. اللہ نے صرف دیکھنے میں یہ کمال عطا فرمایا کہ انہیں نار جہنم سے محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. اب کوئی کہے کہ فلاں صحابی جنتی نہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹھکانہ خود کہاں ہے. رسول اللہ تو کہے مجھے دیکھنے والے جنت میں جائیں گے, اور یہ کہے کہ نہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ حیوانیت جیسی باتیں نہ کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہو اور تم دوزخ میں جل رہے ہو. صحابہ کا جو مقام ہے, تابعین کا جو مقام ہے, وہ خود میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا. تو شہر کوفہ میں آپ پیدا ہوئے, اور جب آپ پیدا ہوئے تو سن شعور کو پہنچے, اور سن شعور کو پہنچتے ہی آپ نے اپنے آبائی پیشہ اختیار کیا, ریشمی کپڑا بننا اور بننے کے بعد اس کو بیچنا. یہ امام اعظم نے اسی وقت اس کو اختیار کر کے اسی کام میں مصروف ہو گئے. لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بننا تھا, وہ گلیوں میں کیسے گھوم سکتا ہے؟ وہ ادھر ادھر صرف تجارت کی غرض سے کیسے جا سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے نکلے کوفہ کی سرزمین پر. آپ ایک ایسے گھر کے پاس سے گزرے جس گھر میں علم بانٹا جاتا تھا, جس کو امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرنا تھا کہ امام شعبی کی نظر امام اعظم ابو حنیفہ پر پڑی, جو ابھی اس وقت اپنے آبائی پیشہ کو اختیار ہوئے تو اسی میں مشغول تھے. آپ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے والد محترم کے کام سے, تجارت کے حوالے سے جا رہا ہوں. کہا میرا مطلب یہ نہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم پڑھتے کس کے پاس ہو؟ تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی کے پاس نہیں جاتا. کہا سنو, تمہاری پیشانی میں وہ جھلک دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر رب تبارک و تعالی علم اور کمال اور فضل پیدا فرمائے گا, اور قریب تمہارے ذریعے دین کی بڑی خدمت ہوگی. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ نعمان ادھر ادھر نہ جا کر کسی بہترین محدث یا عالم دین کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے زانوے تلمذ طے کر لے, اور ان کی مجلسوں میں حاضری دیتا رہے, تاکہ رب تبارک و تعالی تجھے علم سے نوازے اور تیرے ذریعے لوگوں کو بھی علم سے نوازے. سبحان اللہ. یہ بات اثر کر لی. اب اندازہ لگائیں تو ہم پر تو امام شافعی کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ خود بھی علم حاصل کیجئے, اور آپ کے علاقوں میں جو بچے بہت فضل و کمال والے ہیں, جن کی پیشانی میں یہ بات جھلک رہی ہے کہ وہ اگر علم کی طرف جائیں تو اپنے وقت کے عالم دین بن سکتے ہیں, تو آپ ان کو بھی مشورے سے نوازیے اور کوشش کیجئے شاید کہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے, اور آنے والے وقت میں اپنے وقت کا وہ عالم دین ہو. رب تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, اور جنہوں نے انہیں مشورہ دیا ان کی بھی مغفرت. سبحان اللہ. اگر اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے تو کسی اور کے بچے کو عالم بنا دیجیے, اور اگر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم مشورہ تو دے دیجیے, تاکہ ایک مشورہ کی بنیاد پر اگر کوئی حافظ قرآن یا عالم دین یا کوئی خدمت دین کرنے والا پیدا ہو جاتا ہے, جب تک دین کی خدمت ہوتی رہے گی, ہماری آنکھیں بند بھی ہو گئی تو پھر انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کے میٹر کو ختم نہیں کرے گا, بلکہ آنکھیں بند ہو جانے کے باوجود ہمیں قبر میں نیکیاں عطا فرماتا ہے. کوشش کی. امام شافعی نے جب ان کے درمیان یہ بات رکھی تو کہتے ہیں میرے دل میں وہ بات اثر
کر گئی، میں اب اس وقت سب کچھ چھوڑ دیا اور علماء کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، یہاں تک کہ میں پہلے علم کلام کی طرف راغب ہوا اور میں نے علم کلام کے حوالے سے علم حاصل کیا اور اس میں سمجھ بوجھ حاصل کی، تب جا کر میں علم کلام کے اندر بہت پختہ ہوا، یہاں تک کہ مناظرے شروع کر دیے، لیکن مجھ سے تو کوئی اور خدمت لینی تھی۔ تو پھر بتایا گیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں علم کلام کے پیچھے کیوں پڑا ہوں، کہ جس کے پیچھے تو صحابہ بھی نہ گئے جو مجھ سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا اور میں فقہ کی طرف راغب ہوا اور میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم محدث فقیہ حماد رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، یہاں تک کہ رب قدیر نے ان کی فقاہت کے صدقے میں مجھے بھی فقیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ کا نام ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو حدیث کے ساتھ ساتھ اس میں اتنے مسائل بھی بیان کرتے، اور یاد رکھنا یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، اور ہم نے بھی کسی معمولی شخصیت کا دامن نہیں تھاما۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری قوم کو یعنی مصطفیٰ کریم کی امت کو شریعت مطہرہ کی سمجھ بوجھ اور مسائل کا استنباط کر کے بہت بڑا تحفہ عطا کیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ جن کو عربی عبارت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو قرآن میرے رب کا کلام ہے وہ صحیح سے نہ پڑھ پاتے ہوں، تو وہ شخص قرآن اور حدیث سے مسئلہ کیسے استنباط کرتا اور کیسے اس سے وہ مسئلہ نکالتا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ احسان ہے، انہوں نے حدیث سنی، حدیث کا علم حاصل کیا اور اس سے مسائل نکال کر قوم کو عطا فرمائے، اور آج بآسانی الحمدللہ ہم فقہ حنفی کی بنیاد پر ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑی شخصیت اور غیر معمولی شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، بلکہ ان کے دور کے لوگوں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا، اگر میں عبارت کے ساتھ بیان کروں تو پھر یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے محدث کا نام ہے، اور یہ وہ عظیم محدث ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے لیے اثر یعنی حدیث کا علم لازم ہے، اور تم جب علم حاصل کرنا چاہو تو کسی اور کی مجلس میں نہیں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ روح زمین پر موجود ہے، ان کی مجلس میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنا، اس لیے کہ وہ قرآن کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ صحیح صحیح تعلیم اگر تمہیں مل سکتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ ان کے یہاں آپ جانا اور وہاں پر علم حاصل کرنا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ دیکھا ہی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک عالم ہی نہیں، ایک فقیہ ہی نہیں، بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، وہ کون ہے۔ حالانکہ آج ہمارے ارد گرد میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کالج سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کی زبان امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کھل رہی ہے، جسے خود وضو کا طریقہ پتہ نہیں، جو ایک دو حدیثوں کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور بات کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر، کہ جن کے حوالے سے بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ بھی ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ لوگ ان کی مجلس کی طرف اشارہ کرتے تھے، ان کی مجلس میں جاؤ اور وہاں پر علم حاصل کرو، تمہیں وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں،
ان کی ذہانت و فطانت اور ان کی جو فکر کے اندر ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر ہماری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی اور ہم سوچتے رہ جائیں گے اور تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے ایمان کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ ان کی سیرت پڑھنے کی کوشش کیجیے، ان کی ذہانت، ان کا زہد و ورع، ان کا تقوی، ان کا فضل و کمال اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارے ارد گرد میں اب ماحول بن رہا ہے کہ لوگ غیر مقلدیت کی طرف جا رہے ہیں، اور جنہیں خود کچھ سمجھ بوجھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں سنیں، ہم مولا کائنات کی نہ لیں، اور اگر مولا کائنات کی بات کریں تو کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے کیوں لیں، ہم رسول اللہ ہی سے نہ لیں۔ یار کون ان کو سمجھائے؟ یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ہم وہ بولی نہیں بولتے، ہمارے ہاتھوں میں تو آج بھی دامن ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ ہم پر میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم گستاخ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا دامن عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، لوگ باتیں کرتے کہ ان کو 17 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے کہ 3 حدیثیں یاد تھی، حالانکہ جنہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے، جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کے بعد جتنے بھی ہوئے، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر سب امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، سب امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، اتنے بڑے وہ عالم ہیں۔ امام مالک ہو یا امام شافعی، بڑے بڑوں نے ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کے پائے کا کوئی عالم ہمیں دور دراز تک نظر نہیں آتا، لیکن جس کی آنکھوں میں خود دھول پڑی ہو، اب وہ یہی گفتگو کریں گے تاریخ کی ایک بات کو لے کر کہ انہیں 17 یا 3 حدیثیں یاد تھیں یا 5 حدیثیں یاد تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خود فرمایا میرے پاس حدیثوں کے دفتر بڑے بڑے ہیں، میں نے کچھ ہی انتفاع کے لیے یعنی نفع اٹھانے کے لیے نکالے ہیں جس سے ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ حدیثیں جس میں احکام بیان کیے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح یاد تھے، اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کیے بھی تھے، اور اسی سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہوئے وہ لوگوں تک مسائل پہنچاتے تھے۔ بلکہ علم تدوین، علم فقہ کی تدوین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے، یہ آپ کی زندگی کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے علم فقہ کی تدوین کا کام انجام دیا۔ جس وقت کے لوگ دور دراز اسلام کا جھنڈا جب لہرانے لگا اور لوگوں کو مسائل کی ضرورت پیش آئی، ایسے وقت میں اس کو منضبط اور بالکل جامع دستور بنا کر امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں تک پہنچایا ہے، جس پر آج لوگ عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر 17 حدیثیں یاد ہو یا 5 حدیثیں یاد ہو تو پھر بتاؤ کہ جن احادیث سے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا وہ احادیث کہاں ہیں؟ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کا جو اعتراض ہے اس کو بھی کھولتا چلوں اور دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 5 حدیث جانتے تھے یا 17 حدیث، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرویات کے اعتبار سے بات کریں، حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر دیکھیں تو پھر ہم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک ہے اخذ حدیث، حدیث لینا، حدیث کا علم حاصل کرنا، حدیث سننا، اور ایک ہے روایت حدیث، حدیث پڑھانا، حدیث پھیلانا، حدیث آگے پہنچانا۔ تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص روایت حدیث یعنی حدیث پھیلانے میں اور حدیث لوگوں تک پہنچانے میں اگر اس میں کم حدیث رکھتا ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہوں نے اخذ حدیث بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو سمجھو ابتدائی اسلام ہی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، حضرت عثمان ذو النورین ساتھ میں تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ میں تھے، لیکن آپ دیکھیں روایت جہاں پر بیان کرنے کے حوالے سے بات آتی ہے تو روایت بیان کرنے میں ان تمام لوگوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ آپ کو جگہ جگہ ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو صرف اتنی حدیث یاد ہے جو انہوں نے بیان کی؟ نہ، اخذ حدیث اور ہے، روایت حدیث اور ہے. انہوں نے حضور سے لیا تو بہت کچھ ہے، لیکن دین ہی کی مصروفیت کی خاطر وہ احادیث کو آگے پہنچا نہ سکے، یا یہ بھی کہ کمال احتیاط تھا، انہیں معلوم تھا کہ حدیث رسول کوئی عام چیز نہیں کہ ہم جہاں چاہے اس کو بیان کر دیں، تو اس میں احتیاط کی وجہ سے انہوں نے کم حدیثیں آگے بیان کر دی. تو جس طریقے سے عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق نے کم روایات آگے پہنچائیں اور ان سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائیں، تو ابو ہریرہ ان دونوں سے افضل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ انہوں نے اتنی ہی روایتیں اپنے ذریعے آگے پہنچائی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اتنی حدیثیں یاد تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کتاب الاثار جو آپ نے جمع کی ہے، جو کتاب کے حوالے جو احادیث جمع کی ہے، وہ جس سے لی ہیں، جس سے اس کا انتخاب ہوا ہے، وہ 40,000 احادیث تھی. کتنی حدیثیں؟ 40,000 یاد تھی، انہی میں سے اس کو لے کر کتاب الاثار تحفے میں. اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی. اور یہ بھی کہ کسی نے سوال کیا کہ فقیہ کب ہوتا ہے، کوئی شخص فقیہ کب ہوتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جو 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو اس وقت اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ تو فقیہوں کے بھی امام ہیں. اور اگر کوئی فقیہ 4 لاکھ حدیث یاد کر لیں تو پھر اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. تو جو فقیہوں کا امام ہوگا اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یقیناً ایک پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب اسی پہاڑ کے نیچے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے رب قدیر کا احسان ہے کہ ان کا دامن ہمیں عطا فرمایا. اس دامن کو تھامے رکھیں، اور اگر ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ان پر گفتگو کرتا ہے اس سے دور رہیں اور اس کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ یہ عظیم سرمایہ، یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم میدان قیامت میں بھی اور میدان محشر میں اسی کو لے کر جائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. علم و فضل، کمال زہد و ورع انہیں حاصل تھا. تقوی کے حوالے سے تو چونکہ ایک لمبا بیان ہے، ایک لمبی گفتگو ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اس لیے کہ کبھی کبھی عالم کہا جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ایک عالم ہی تھے، ولی نہیں تھے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. امام اعظم بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے ولی بھی گزرے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے ان کو جس نے دیکھا انہوں نے کہا ہم نے امام اعظم جیسا متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا. یار تجارت آپ بھی کرتے ہیں، تجارت ہم بھی کرتے ہیں، اور ایک تجارت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کی ہے. لوگوں نے ان کی تجارت میں تقوی کو مثال بنا کر پیش کی ہے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی. بڑی مشہور روایت ہے نا، ہم تو پہلے بھی سنتے آئے ہیں اس کو. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک پارٹنر تھے، بزنس پارٹنر، حفص بن عبد الرحمن. 20 سال تک شرکت کی ہے انہوں نے ان کے بزنس میں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک تھان کہتے ہیں نا جس میں کپڑا لپٹا ہوا، اس کو تھان کہتے ہیں. کہا کہ ایک تھان تھا تو آپ کو بیچنا تھا، اور آپ نے حفص بن عبد الرحمن، اچھا ایک ہے حفص بن غیاث اور ایک ہے حفص بن عبد الرحمن. حفص نام آیا تو پھر دھوکہ نہ کھانا. حفص بن عبد الرحمن اور ہے حفص بن غیاث. اور حفص بن غیاث اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث گزرے. تو کہتے ہیں حفص بن عبد الرحمن ان کے پارٹنر تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک تھان بیچ دیا، اور فلاں اس میں نقص تھا، اور یہ آپ نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے تو پھر تم اس کو یہ نقص بتانا، یہ نقصان بتانا. ہماری طرح نہیں کہ کلر ولر لگا کے گاڑی بیچ دیں جو اوپر سے بہت اچھی لگے. کوئی گاڑی بیچتا ہو یہاں پر تو برا نہ لگے، عام طور پر بات کر رہا ہوں. یا پھر فروٹ بیچنے والوں کو دیکھیں
اوپر اچھا رکھتا ہے نیچے سڑا ہوا رکھتا ہے. تو یہ یعنی دھوکہ جائز نہیں ہے. جو بھی ہمارے مال میں نقص ہے نقصان ہے وہ ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. پھر اس کی مرضی ہے بولے, لیکن دھوکہ دینا جائز. اور ایک بات بتاؤں, دھوکہ تو ہم کسی کافر کو بھی نہیں دے سکتے. تو چیز آئے کہ ہم کسی مومن کو دھوکہ دیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیچ دیا. کمال احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بتا نہ سکے کہ اس میں کیا کیا نقص تھا. امام اعظم ابو حنیفہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک دھان تھا, جو کپڑا تھا وہ تو میں نے بیچ دیا. آپ کتنے میں بتا؟ 30,000 درہم میں. 30,000 درہم. اور ایک دوسری بھی روایت ہے جس میں 1,000 درہم کا ذکر ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ بیچا تو تھا لیکن کیا آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں پورا فلاں نقص ہے؟ تو کہا نہیں, وہ تو میں نہیں بتا سکا. کہتے ہیں کہ اسی وقت انہیں اپنی پارٹنرشپ سے دور کر دیتے ہیں اور 30,000 درہم غریبوں میں صدقہ بھی کر دیتے ہیں. جو چیز کسی کو بتائے, نقص بتائے بغیر بیچی جائے, اب درست نہیں ہے کہ ہم اس کو. یہ کمال تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ کمال تقوی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک تقوی کی مثال تو یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے آپ کا تھان بغیر نقص بتائے, جو صرف 400 درہم کا تھا, 1,000 درہم میں بیچا تھا. کوفہ سے مدینے کا سفر صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ 1,000 درہم لے کر جائیں, اس شخص کو تلاش کریں, تلاش کرنے کے بعد وہ کپڑا واپس لیں اور اس کا 1,000 درہم اس کو واپس کر دیں. صرف اتنا لمبا سفر. اور ہمارے یہاں اچھا ہوا گئی, اچھا ہوا لے گیا, مصیبت گئی. یہ بولتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ نقص ہے, یہ تکلیف. امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہے, ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ اگر 400 کی چیز 600 زیادہ کر کے 1,000 میں اگر بیچی جائے تو کوفہ سے مدینے کا سفر صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس شخص سے جا کر اس سے وہ کپڑا واپس لیں اور اس کے 1,000 درہم اس کو عطا کریں. یہ امام اعظم. بلکہ ایک شخص نے کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. تو کہا کیسے؟ کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور اس گھر کے سائے میں آ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس گھر کے سائے میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ چونکہ وہ میرا مقروض ہے, مجھے اس کے پاس سے قرضہ واپس لینا ہے, میں نے قرض کے طور پر اس کو کچھ رقم دے رکھی ہے. اگر میں وہاں کھڑا ہو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کا دروازہ کھل جائے اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. یہ کمال احتیاط ہے. حالانکہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو کچھ نہ ہوتا, بلکہ اس کے گھر کا پانی بھی پی لیتے تب بھی یہ اس میں شامل نہیں. لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی ہے. تو جب اس کو ایسا تقوی حاصل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ کا پیر ایک چھوٹے بچے کے پیر پر پڑا, جس کی وجہ سے اس کا پیر ان کے پیروں کے نیچے آ گیا. تو بچہ چلانے لگا اور چلا کر کہا کہ قیامت کے دن سے ڈرتے نہیں؟ کیا کہا بچے نے؟ قیامت کے دن سے ڈرتے نہیں؟ خوف خدا نہیں ہے؟ حساب نہیں دینا؟ جب یہ باتیں سنی تو آپ پر گشی طاری ہو گئی. جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور ایک چھوٹا بچہ ہی تو تھا, اس کی باتوں نے آپ پر ایسی حالت پیش کی کہ آپ گشی میں مبتلا ہو گئے. کہا ہاں یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے, لیکن جب وہ بات کر رہا تھا میرے دل میں یہ محسوس ہو رہا تھا شاید یہ باتیں اللہ کی طرف سے اس کو تلقین کی گئی. تو اب اللہ رب العزت کا خوف چونکہ دل میں ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو. اسی لیے ایسا دل کا عامل جب کوئی ہوتا ہے تو پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتا ہے. دیکھا ان کی سیرت پڑھیں. ہمیں تو قرآن سے دور دور کا واسطہ نہیں. مرحوم کے لیے بھی اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے تو تسبیح ہی ہاتھ آتی ہے, یاسین بھی ہاتھ نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا ہم کو. ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز میں بھی ہماری طرح نہیں.
جیسے مجبوراً لائے گئے ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو محسوس ہوتا کہ ستون ہے، ستون ہے، اتنے سکون کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے. اور جب قرآن کی تلاوت کرتے، ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور آپ نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے پوری رات اسی ایک آیت کی تلاوت میں آپ نے گزار دی، جو قیامت کے حوالے سے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ دین میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ آپ نے، میں نے دیکھا ہے 30 سال تک، کتنے 30 سال تک ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے، ایک ایک رکعت میں قرآن ختم. اب ہمارے یہاں جب لوگوں کے ساتھ باتیں تو بزرگ ہوتا ہے یہ باتیں بھائی، اگر ہم ایک رکعت میں پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ قل ہو اللہ ہی تو پڑھ لیں. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا. وہ بزرگ تھے، انہوں نے کیا، تو کیا ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکے گا کہ ہم سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لیں یا قل ہو اللہ کی تلاوت کر لیں، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو رات کو قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرے، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لے کر سویا کرے. حدیث کا مفہوم ہے. صحابہ کرام نے کہا کون ایسا ہوگا کہ رات کو ایسے پورا قرآن پڑھیں پھر سوئے؟ کہا ہاں سنو، قل هو اللہ احد، جو سورت ہے نا چھوٹی سی ہے، اس کو ایک بار پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. تو جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورا قرآن پڑھا. اور جب کوئی پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے رات بھر میں ایک ایک رکعت میں انہوں نے قرآن پورا کیا، اور دین میں انہوں نے ایک قرآن پورا کیا. قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی، قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت فرماتے تھے. یہاں تک کہ جس جگہ آپ کی قبر بنی ہے وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ بھائی اصل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ سب دلچسپیوں کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ جس کے ساتھ دلچسپی. ہم کو اخبار سے دلچسپی ہے، ہم کو موبائل کی ریلز سے دلچسپی ہے. 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں تب بھی بور ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن اگر اسی کے ہاتھ میں قرآن تھما دے تو پہلے تو وہ لے گا ہی نہیں، اور اگر لے بھی لیا تو 2-3 آیتوں میں تو اس کو پھر جمائی آنے لگے گی، گویا کہ 2 دن سے تھکا ہوا. یہ معاملہ ہے نا دلچسپی. آپ اندازہ لگا، اب دیکھیں قرآن، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح میں اگر 2 آیت اگر آپ زیادہ کھینچ لیں گے نا مولانا تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی بہت کھینچا ہے. تو بولا بھائی یہ معاملہ ہے. لیکن وہی شخص اگر باہر جائے اور دیکھے کہ کرکٹ 2 گھنٹے کھڑا رہے گا، اس کے پیر میں موچ نہیں آئے گی. کیوں؟ دلچسپی. ان کو قرآن سے دلچسپی تھی، پوری ایک رکعت میں قرآن پورا کر دیا کرتے تھے. ہم 2 گھنٹے، چونکہ میتھ سے دلچسپی ہے تو 2 گھنٹے کھڑے ہو کر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. 7000 مرتبہ انہوں نے قرآن پورا کیا. قرآن سے بڑی محبت فرما. تو ان کی زندگی سے ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی قرآن اٹھا لیا کریں، روزانہ صبح میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد ہم اپنی تجارت کا آغاز کریں. پھر دیکھیں تجارت میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں. ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. تو ان کی زندگی سے یہ سبق ضرور حاصل کریں. نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. بلکہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخ سکتے ہیں، اور نہایت ہی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. حالانکہ حاسدین تو اس وقت بھی موجود تھے، بلکہ آپ کو قید بھی کیا گیا ہے اور آپ پر کوڑے بھی برسائے گئے ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے دین کی خاطر کوڑوں کو برداشت کر کے، قید خانے کی زندگی برداشت کر کے آپ نے یہ دنیا کو الوداع کہا. 150 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 150 ہجری میں. ہوا یہ کہ
वाली कोफा इब्न हुबैरा ने एक मर्तबा आपको कोई मनसब दिया तो आपने उसको कबूल न किया, आपने उसको कबूल न किया, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो भी नजराना मिलता, तोहफा मिलता, आप उसको रद्द फरमा देते, कभी उसको कबूल न करते। कहीं ऐसा ना हो कि यही नजराना, यही तोहफा मेरे पैरों की जंजीर बन जाए। आपने उसको कबूल न किया, यहाँ तक कि हुक्म दिया गया कि इनको कैद खाने में डाल दो और उनके सर पर कोड़े भी लगाए गए। यहाँ तक कि फिर आपको कैद खाने से आजादी हुई और थोड़े दिनों के बाद अब्बासी हुकूमत आई, आप मदीने मुनव्वरा पहुंचे, फिर आप कूफा आए। कूफा में जब देखा कि मंसूर है तो उसने कहा कि आप काजी क़ुज़ात बन जाएं, आप काजी बन जाएं, आप ये ओहदा कबूल कर लें। आपने मना किया, फिर उसकी पादाश में, उसकी सजा में आपको फिर कैद खाने में भेज दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि उनको रोजाना बाहर लाकर 10-10 कोड़े मारे जाएं। ये इमाम आजम अबू हनीफा कि जिन्होंने इतने कमाल ज़ुहद व तक़वा के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन आखिर में जब आप इस ओहदों को कबूल नहीं करते तो उसकी वजह से आपको कैद खाने में भी डाल दिया जाता है और आपको तरह तरह की सजाएं भी दी जाती हैं। आप उसको कबूल तो कर लेते हैं लेकिन उनके नजरानों को, उनके मनसब और अहदों को कबूल नहीं करते। ये वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिनका दामन हमने थामा है। रब तबारक व तआला हमेशा के लिए उनके दामन से हमें वाबस्ता रखे और उनकी मोहब्बतों को हमारे और हमारे बच्चों के दिलों में पैदा फरमाए।